الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار مچاری عالم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم کی زیر سایہ ہر ولی۔ سامعین و محترم، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی اے محبوب ہر آنے والی حالت آپ کی گزرے ہوئی حالت سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والا مقام آپ کا گزرے ہوئے مقام سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والی شان آپ کی گزری ہوئی شان سے بہتر ہے۔ اور بہتر کیوں نہ ہو، جس کے لیے فرمایا گیا لولاک لما خلقت الدنیا، اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا اس دنیا کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، فرمایا اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا اس افلاک کا استدائی قائم نہیں ہوتا۔ لولاک لما خلقت الشمس والقمر، اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا نہ چاند کو پیدا کرتا نہ سورج کو پیدا کرتا۔ لولاک لما خلقت الارض والسماء، اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ لولاک، حدیث قدسی شریف ہے، لولاک لما خلقت اظہرت الربوبیت، اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ میرے حبیب کی شان ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی عوارض شریف میں لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عقل کے کل 100 جز ہیں، ان میں سے 99 جز حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور جو 1 جز ہے وہ تمام مخلوق میں تقسیم کیا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ بندہ فقیر کہتا ہے اگر یوں کہا جائے تو تعریف میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ عقل کے کل 1000 جز ہیں، ان میں سے 999 جز حضور کی ذات اقدسہ کو دیے گئے، اور 1 جز جو ہے وہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اگر کہا کہ کوئی بندہ اعتراض کر دے تو تم کہہ دینا یار میرے مصطفیٰ کی شان ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ ان شانک هو الابتر ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کی تعریف مکمل کرنے سے عاجز آ جاتا تھا، ہوا یقال نعاتہ، وہ تعریف کرنے والا کہتا تھا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، خدا کی ذات کی قسم مصطفیٰ کا ہم مثل نہ ہم نے مصطفیٰ سے پہلے دیکھا نہ ہم نے مصطفیٰ کے بعد دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر حقیقتاً مجھے میرے رب کی ذات کے علاوہ کسی اور میں پہچانا ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا، حضور علیہ السلام آرام میں تھے، حضور علیہ السلام سرخ جبہ دھاری دار سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آسمان کا جو چاند ہے وہ زمین کی چاند سے ضیاء اور روشنی کی بھیک مانگتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال ہے۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے میرے مصطفیٰ کے علم کا کمال یہ ہے کہ آپ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کی تمام امت کی صورتیں پیش کی گئی ہیں۔ تو اس خبر پر منافقین نے اعتراض اٹھا دیا، کہا دیکھو یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے قیامت تک کی جتنی امتیں ہیں ان کی جو ہے صورتیں پیش کی گئی ہیں، حالانکہ ہم اس کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، اس کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ ہم مومن ہیں یا کافر ہیں، تو یہ اتنا بڑا دعویٰ کیسا کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے حکم دے دیا کہ مسجد نبوی میں محراب بچھا دیا جائے۔ آپ محراب پر چڑھ گئے، ظہر کی نماز تک آپ واعظ فرماتے رہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا آپ اتر آئے، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ دوبارہ ممبر شریف پر گئے، دوبارہ واعظ فرماتے رہے۔ پھر عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز ادا کی، عصر کے بعد دوبارہ واعظ فرماتے رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک دن کے اندر قیامت تک ہونے والے معاملات کا علم حضور نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ میرے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک قبیلے میں اترے، سردار نے کہا یار بتاؤ تمہارے نبی کی شان کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے جنگوں کی صفوں کی صفیں درہم برہم کر دیتے ہو؟ کہا کہ یار کیسر روم ہو یا کہا ایران ہو، فلسطین ہو، شام ہو، کوئی بھی ملک ہو، تم نے کائنات کا ہستی نظام بدل ڈالا ہے۔ کہا کہ بتاؤ یار تمہارے نبی کی شان کیا ہے؟ فرمایا شان مفصل تو میں بیان نہیں کر سکتا، کوئی ٹائم نہیں ہے میرے پاس کیونکہ آگے جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو سردار نے کہا یار شان مفصل بیان نہیں کرو، شان مجمل ہی بیان کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ المرسل والا قدر المرسل، فرمایا کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ اسی کی تفسیر مجدد گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کی۔ فرمایا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھ کے جانے جہان آکھاں، سچا آکھاں تے رب دی شان آکھاں، اس شان کو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں، واللہ توفیق اللہ۔